ناظرین السلام علیکم۔ اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں۔ میرے انتہائی محترم مہمان جن سے ہماری گفتگو جاری تھی، اس سلسلے کو دوبارہ سے یہاں سے منقطع ہوا تھا شروع کرتے ہیں۔ حضور، اب میرا تیسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک عرصے سے میں آپ کی خانقاہ پر وزٹ کرتا رہا ہوں اور پورے پاکستان کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں خانقاہوں کے مزار شریف ان کے اوپر وزٹ کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ جیسا سخی یا جو وہاں پر لوگ اپنا فیض حاصل کرنے آتے ہیں روحانی طور پہ، کیونکہ قرآن کے مطابق جب 4 کل نازل ہو گئے تو 2 کل میں وعدہ کہہ دیا کہ یہ تعویذ بھی ہوں گے، آپ کے پاس جن بھی آئیں گے، آپ کے پاس شیاطین بھی آئیں گے۔ تو وہ آپ کے اندر سے یہ چیز کیا ہے کہ آپ تشخیص کر لیتے ہو اس مرض کی، اور اس آدمی کو فوری طور پہ فائدہ پہنچنے لگ جاتا ہے اور لوگ آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ نے خود دیکھا ہے۔ بالکل دیکھا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام خواہشات کا اظہار بشری کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیا جبرائیل کو نہیں جانتے تھے؟ تو آپ اپنی زوجہ حضرت ام الخدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو امین و صادق ہیں۔ جب انہوں نے کہا امین و صادق ہیں تو کہا آپ کی گواہی آدی ہے دین ابراہیم میں، تو آپ یہ تصدیق جا کے اپنے سے کریں۔ تو انہوں نے جا کے ورقہ بن نوفل سے پوچھا اور یہ سارے واقعات حالات بیان کیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہے آپ کی کتابوں میں، قرآنی کتابوں میں، جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، جس کے لیے ہم دعا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو وہ سمٹم بتا رہے ہیں۔ تو اگر میں ہوا تو میں ان کے قدم بوسی کروں گا۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اعلان نبوت سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ورقہ بن نوفل ہے انہوں نے بتایا، اور انہوں نے جا کر کے پھر بیگم سب سے پہلے زوجہ جو ہے وہ مطمئن ہے نہیں۔ جب وہ یہ مطمئن ہوئی تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم دیکھیے کہ رٹ قائم نہیں کر رہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ ابھی بھائی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اور جب اللہ سے آپ جھکی انسانیت کے لیے، میں نے مطلب بات کچھ بتانے والی نہیں تھی کہ میں آنسو گرائے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں، اس شہر کے ظلم کے لیے، یہی کہتا رہا۔ ہر درگاہ پہ گیا، ہر بزرگ سے ملا، بہت سے ولیوں سے ملا، بہت سے فقیروں سے ملا، تو انہوں نے کہا بھائی بچہ کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا پاکستان میں عدل کی حکومت چاہیے۔ کہنے یہ مشکل ہے، کہنے یہ مشکل ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ بھائی ساتھی کا گریڈ کام سبحان اللہ، سبحان کا اللہ، گریڈ کام۔ تو لوگ کوئی چیز ناممکن۔ صلہ رحمی ایک چیپٹر ہے اسلام کا، بہت اہم چیپٹر ہے، جس میں بلال بن ربا کو مدد کی جا رہی ہے حضرت عثمان غنی سے۔ تو جب لوگوں نے یہ میرا کریکٹر دیکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور کہا تمہارا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا آپ امین و صادق ہیں۔ تو جب تک آپ امین و صادق نہیں ہوں گے تو نائب رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب میں نے اس عمل پر سمجھ لیجیے خود عمل کیا، آیتیں پڑھنی نہیں ہیں، آیتوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو جب میں نے عمل کیا تو پھر لوگ میرے گرویدہ ہونے شروع ہو گئے کہ نہیں یار یہ تو کیسا آدمی ہے، لوگ اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اب یہ گاڑی کیوں دی آپ نے اپنے مرید کو؟ تو میں نے اس پہ یہ کہا کہ میں نے مولا علی کی سنت پوری کی ہے کہ جب ان کے غلام پہلے چلا رہے تھے رسی، پھر وہ جب تھک گئے تو کہا اے نام بھول گیا میں ان کا ہے، تو ان کو کہا کہ اب تم منہ پر بیٹھو، میں اب رسی کھینچتا ہوں۔ تو مالک وہ ہو، اقبال نے کیا کہا کہ خود رسی کھینچے، علی کا ذکر کیا اقبال نے، ہے کہا نا بھائی پتھر سے چیچا ٹوٹ جاتا ہے۔
تو وہ پتھر تلاش کر جو شیشے سے ٹوٹ جائے، مالک وہ تلاش کر جو خود رسی لے کے چلے اور غلام کو گاڑی پہ چلائے. تو یہ اس وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے خود نہیں پتا کہ کیوں کرتے ہیں. اچھا خالی مرد نہیں کرتے، عورتیں بھی کرتی ہیں. تو اس نے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بھائی، میں نے کہا بھائی میں تو تم سے محبت نہیں کرتا تو ان سے کیوں کروں گا. اب وہ چلی آتی ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کیا ڈالتا ہے. ابھی جیسے آج ایک ابھی رنگ روڈ لائن سے آئیں تو وہ کہنے میرا بس دل کر رہا تھا کہ آپ کے دیدار کر لوں. تو دیدار اگر عام ہو گیا تو یعنی کہ سودا سرے بازار ہو گیا، سودا سرے بازار ہو گیا. تو ہم جو مدینے گئے تھے، ہم وہاں دعا کرنے گئے تھے، عمرہ کرنے نہیں گئے تھے. رؤف صدیقی صاحب اور عبدالحسیب صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ تھے. تو یہ کہنے نماز پڑھ لو. میں نے بھائی نماز تو قضا بھی ہو جاتی ہے، گھر پہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن دعا روضہ رسول پہ ہوتی ہے. اور وہاں ہم یہی دعا کر کے آئے. یہ دعا نہیں کہ بنگلہ مل جائے، نوکری مل جائے. میں نے کہا سرکار دو عالم آپ سے ملتمس، کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. تو میں نے کہا اس ملک پہ نظر فرمائے. میں تو اس لیے گیا تھا، نہ میں سونے کی دکان پہ سونا خریدنے گیا تھا، نہ مجھے مسواک کی ضرورت تھی، نہ مجھے اجوا کھجور کی ضرورت تھی. میں نے کہا اجوا کھجور تو یہاں مل جاتی ہے، زمزم بھی یہاں مل جاتا ہے. تو اب وہاں پہ صرف دعا کی قبولیت کے لیے گئے تھے. اور سامنے ہماری جدہ بھی تھی، یعنی ہماری جدہ الگ ہیں، ہماری جدہ بیوی فاطمہ الزہرا سلام علیہ ہیں. تو ہم نے اپنی جدہ کی طرف بھی دیکھا. کہا میں نے کہا مزار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں مٹی پسند ہے کیونکہ بو طرف علی کا لقب ہے. مٹی کا باپ تو مٹی کی ماں کون ہو گئی؟ یعنی وہ نبی کی دختر ہو گئی، یعنی بیٹی ہو گئی. ہم تو وہی مانیں گے جو نبی نے کہا ہے. نبی نے ہمیں فرشتے نہیں دکھتے نا، تو جب فرشتے نہیں دکھتے تو کیوں مانتے ہو کہ نبی نے کہا؟ صحابہ کی عزت تقسیم کرنی ہے، کیوں نبی نے کہا ہے. تو نبی کی اور باتیں یاد نہیں کہ میری عطرت کا خیال رکھنا. کوئی سید مل جائے تو کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، اس کے کردار پہ نہ جانا، خاموشی اختیار کرنا. کیا خیال ہے؟ سمندر میں جائے گا سب پاک ہو جائے گا، ندی سے بہتا ہوا جائے گا سب پاک. یہ اس لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کریکٹر کی وجہ سے آتے ہیں. یہ سید، میرا سوال کہ سید گھرانوں کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کر دیا آپ کو، پروگرام کو پلانٹ سمجھا جائے، سب سوال بھی کہ لوگوں کو سیدی جو ملی اس گھرانے سے ملی، لیکن 10-12 اگر کسی کے بچے ہیں تو وہ جو سید پیورٹی ہے جو مائل کرتی ہے انسان کو مولائے کائنات کی طرف، مولائے سرکار کی طرف، سلام اللہ علیہ، یعنی پنجتن کی طرف، وہ کسی ایک ہی بچے میں کیوں نظر آتی ہے؟ ہاں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں فرما رہے ہیں میری اولاد وہی ہے جو میری طرح. اب ابراہیم علیہ السلام کس طرح تھے؟ وہ اس طرح سے اللہ کے نام سے اپنی بیوی حاجرہ کو بیاباں میں چھوڑ کے چلے گئے ایمان کی کیفیت کے ساتھ. انہوں نے بچے کی قربانی کے لیے تیاری کیا پورا ذہن بنا دیا. بچہ بھی تیار تھا، بچہ رو رہا تھا کہ قربانی ٹل کیوں گئی. کہاں آگے آل محمد آنی ہے، اور جو آل محمد آنی ہے اس کی اگر قربانی ہو گئی تو پوری دنیا کی معافی ہو جائے گی. بس ان کو مان لو سب کام پورا ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ پھر یہ حضرت عبداللہ میں آئی.
हैं यहाँ नबूवत आनी थी, अबू तालिब की यहाँ इमामत आनी थी, और इमामत और नबूवत साथ आ जाए तो पता है मक्का हो। ठीक है, बहुत मुख्तसर आपने समेटा है इस बात को, मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, अब ये भी सुना है हाँ जी कि जिस तरीके से मुझे मुतासिर मैं हुआ हूँ, लोग कहते हैं, जी लोग आवाम, जी जी, कि आप इतनी सखावत करते हैं। क्या करते हैं? सखावत, जी सखावत, अल्लाह ने आपको इतना यानी जेनरस बनाया, जी जी लोगों को, लोगों की मदद करते हैं, जी। और मैंने देखा है कि तकरीबन जायज़ लोगों की मदद करते हैं जो वाकई चेहरे देख के समझ जाते हैं। जी ये क्या मौक़िफ़ है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे ये इसका हाँ भाई देखें जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये कई लोगों ने मुझसे, बड़े लोगों ने किया कि भाई आपके सोर्सेस क्या हैं? तो आज मैं आपको बता दूं मेरे सोर्सेस क्या हैं। मेरी सोर्सेस आवाम, आवाम मुझे 100, 10, 5, 1 रुपये, क्योंकि मुझे हुजूर की हदीस याद है कि 2 खजूर वाले ने 1 खजूर दी, और 1 करोड़ वाले ने 1 लाख दिए। पूछा कि इन दोनों में बड़ा कौन है? कहा 1 खजूर जिसने दिए। नियत देखी जाती है कि जिसने आधा दिया उसके पास थी तो आधी दे दी, ठीक है नहीं? और ये जो बांटने का सखावत है, ये सखावत हमारे जदों से चली आ रही है। अब मेरे हालात पे गम न खाओ, मैं किसी का इंतखाब, मैं जब इंतखाब पर गया, इलेक्शन लड़ना, लोग समझे मैं सियासत में आया हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा है, तो कहा भाई ख्वाजा बन जाओ। मैंने कहा भाई ख्वाजा ने क्या किया था? कहने हिंदुओं पे हाथ रख दिया था। तो मैंने कई हिंदू मुसलमान कर दिए हैं, लेकिन फोटो सेशन नहीं किया। ठीक, ये फोटो सेशन तो अब शुरू हुआ है, जैसे ये हमारे नजर लग गए, आप इंटरव्यू कीजिए, इंटरव्यू कीजिए है। मैंने कोई भी बंदे का इंटरव्यू है, जब तक वो हमसे आगे मिलेगा नहीं, जब तक वो समझेगा नहीं। तो ना जिन्नात से मिला जरूर हूँ, यकीन भी है वो मौजूद है, मौकलों को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे ये जो सारा इल्म मिला ये कुरान की एक आयत से। बेशक वो जिन्होंने सूरज सजदा, बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सारी जिंदगी हम ये समझते रहे कि हमारा रब अल्लाह है। कहा नहीं नहीं, रब तो अल्लाह उसका होता है जो उसके दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करता है। तो फिर कहा उन पर फरिश्ते उतर जाते हैं, अल्लाह भेज देता है, फिर वो सीधी जिंदगी में भी मदद करेंगे, आखिरत में भी मदद करेंगे। यानी अब्दुल्ला शाह गाजी के मदार पे फरिश्ते काम करते हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी नहीं करते। ठीक है, जिन्होंने जिंदगी में काम कर लिया, जैसे मैंने जिंदगी में काम कर लिया, अब उसके बाद मेरा काम खत्म, ये फरिश्ते होते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो आदमी पूरे दिल को धो के मेरे पास आए, यानी अपने दिल के अंदर जो तुमने चीजें रखी हुई है, एक दिल में जो है बीवी है, एक में बच्चे हैं, चलो भाई ठीक है रहने दो, हैं एक में अम्मा है, तो भाई चौथे हिस्से में अहबाब हैं, अहबाब को खाली करके आ जाओ, दोस्ती खत्म कर दो, नया व्हाट्सएप बना दो, नए अच्छे दोस्त बना दो, बिल्कुल नई जिंदगी का आगाज। तोबा कर, इसी को तोबा कर। और तशखीस कैसे करता हूँ मैं? देखें, हर चीज बीमारी जो है, जैसे कल एक खातून आई थी, तो मैंने कहा भाई आप वो नहीं कराएं, क्या नाम है, दिल की बीमारी का एंजियोग्राफी, हम आपको सही कर देंगे। यानी नहीं डॉक्टर तो जरूरी है, तो उनको रात में फालिश पड़ गई। यानी डॉक्टर तो जरूरी है, यानी आप फोन कर रही हैं कि अब क्या करें? मैंने कहा भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त आप अगर इकरार कर लेती कि हाँ भाई हम उधर नहीं जाएंगे, अल्लाह की पनाह में आ गए और अल्लाह शफा देगा, तो मैंने यहाँ तकरीबन 200-250 यूनिवर्सिटियों को जो रोड पर खड़े थे, जो पाकिस्तान के ऊपर बोझ थे,
روزانہ 1000 روپے کا جو ہے وہ نشہ کرتے تھے اور 2000 روپے چوری کر کے کسی بھی آدمی کے اور وہ اپنی زندگی گزر کرتے تھے. ان کو لا کر کے میں نے بغیر کسی دوا کے, بغیر کسی دھمکی کے, بغیر ڈنڈے والے بردار رکھ کر کے ہاسپٹلوں میں یہ خود پلاتے ہیں ان کو, کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ میڈیسن میں بھی ملتی ہے یہ, لیکن وہاں مہنگی ملتی ہے. تو یہ ہمیں ہیروئن نے بتایا کہ وہ ملتی ہے باجی, اگر وہ پی لو تو ہیروئن کا نشہ پورا ہو جاتا ہے. اس میں بس یہ ہے کہ صاف ستھرا رہتا ہے, ہیروئن جی میں گندا رہتا ہے. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا انہیں دوا کے طور پر؟ نہیں, ہمیں کچھ نہیں دیا, صرف پانی دیا, اپنا پانی دیا. ٹھیک ہے, تو جب فرشتے اتر جاتے ہیں تو فرشتے میں جب اترتے ہیں تو وہ عدل کا کام ہے. تو جو ہمارے دل کے ساتھ ہوں گے وہ اندر ہو جائیں گے, جو دل سے نہیں ہوں گے وہ باہر ہو جائیں گے. ہمیں نہ حکومت کرنے کا شوق ہے, نہ ریاست کا شوق ہے, نہ بابا گیری کا شوق ہے. ہم تو دم کرنے سے ہمارا دم نکل جاتا ہے, بتا تمہیں. اسی لیے کہتا ہوں جاؤ جاؤ صحیح ہو جائے گا, چلو چلو پانی پیو صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ صحیح ہو جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم اس لیے کرتے ہی نہیں کہ یہ واپس آئے. تو کبھی کسی کا علاج اس بنیاد پہ نہیں کیا ہے کہ بھائی یہ کچھ دے گا. تو اچھے جو ہوتے ہیں وہ خود دینا چاہیے. یہ ہے جناب, وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے. آخری میسج اس پاکستانی قوم کے نام کہ وہ اپنے معاشرتی حالات کس طرح سے صحیح کرے اور اپنے سیاسی لیڈروں کا چناؤ کرنے میں کون سا طریقہ کار اختیار کرے کہ موجودہ مسائل سے ان کا حل جان چکے. دیکھیں جی, غریبوں کے لیے الگ پیغام ہوتا ہے, امیروں کے لیے. جو لوگ غریب ہیں وہ صبح فجر پڑھ کے گھر میں جا کے سوئے نہیں, مدد پڑا قرآن کا حکم, اور اثر سے پہلے پہلے چڑیا کی طرح صبح جیسے چڑیا نکلتی ہیں, ان کو کون باجرہ ڈالتا ہے, تم یا میں. خالی پوٹیں نکلتی ہیں اور اثر کے وقت اپنے گھر کے بچوں کو پیدل چلتی, پیٹرول نہیں ہے نا, پیدل چلتی. بولے یا رضا کو, یا رضا کو. آپ گھر میں بیٹھ کے یا رضا کو کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا. صحیح ہے نہیں. تو قوم کو میسج یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آئے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے مسلمان کو. تو مجھے تو ابھی تک کوئی مسلمان دکھا ہی نہیں. کبھی کبھی اپنے اوپر بھی شک ہو جاتا ہے. مسلمان تو وہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, مسلمان تو بلال بن رباح ہے. صحیح ہے, ہم کہاں. ہاں, تو ساری قوم, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ جس سورے کو پڑھ رہے ہیں اس سورے کا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے اور اس پہ عمل شروع کر دیجیے. ایک آیت کوئی پوری کر لے تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے موسیٰ کو ایک آیت لے کے, تو ایک آیت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ لاٹھی کو اژدہا بنا دیتی ہے اور دریا میں شگاف کر کے راستہ نکال دیتی ہے. تو پاکستانیوں کو اب روحانیت کے ذریعے وہ باہر آ سکتے ہیں. یہ جناتی باباؤں سے آپ بالکل بچیں, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں, کوئی آدمی علم والا ہے تو ہمارے پاس لائیے, ہم اس سے پوچھیں گے یہ بتائیے کہ ہماری جیب میں پیسے کتنے, یا ہم نے کل کھانا کیا کھایا. زیادہ عمر کی بات کرے گا تو ایک آدمی آیا ہمارے پاس بھاگے میں اندر, پاگل تھا وہ کہنے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. میں نے کہا آپ کی تو تلاش تھی ہمیں, آپ کا ایک مولوی ہمارے بیٹھ کے تو مارو. میں نے کہا نہیں پاگل ہو گئے, بھی پاگل ہو جاؤ. بھائی ہم سند لے لینے دو ہمیں. ہم نے کہا بارش کرا دیجیے, کہنے آؤٹ گوئنگ بن رہا ہے. میں نے کہا بھائی وہ دھندا کر دیجیے آئیں تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں. ایزی سینٹر کے 2 مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھندا کر دیے, اب تو مان لو. وقت فرعون والے بادشاہ نہیں, غریب نہیں مانے گا, بادشاہ سارے مان جائیں گے. اسی لیے ان کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ان کے آنے کے میرے اپنے قیاس کے مطابق کہ شاید امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ آنے والے. جب تک وہ نہیں آئیں گے امام مہدی کا ظہور سے مراد وہ ظاہر نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آخری پیغام. ہم سب جیسے پچھلی قومیں یاد کرتی تھیں کہ امام الانبیاء آ جائیں, آپ یہ دعا کریں کہ آخری امام
آپ سب صحیح وما علینا بلغ المبین. حاضرین آپ نے پورا انٹرویو دیکھا. اسی کے ساتھ بہت شمسیت آپ کو چاہتا ہے. اللہ حافظ. اللہ